الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ایمان کے ساتھ شرک کا ارتکاب۔ یاد رہے کہ بعض شرک بہت ہلکے اور پوشیدہ ہوتے ہیں، خود کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی مشرک بنتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھاڑ پھونک، ڈورے دھاگے اور جھوٹے تعویذ شرک ہیں۔ سنن ابو داؤد کی یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کے سبب سب سختیوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ معنی ہے کہ آدمی طرح طرح کی مشکلوں میں گھرا ہے اور طرح طرح کے وسوسوں میں گرفتار ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تمام سختیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی عادت تھی کہ جب کبھی باہر سے آتے زور سے کھنکھارتی، تھوکتے تاکہ گھر والے سمجھ جائیں اور آپ انہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائیں کہ برا لگے۔ ایک دن اسی طرح آپ آئے۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا تھی جو بوجہ بیماری کے مجھے دم جھاڑ کرنے آئی تھی۔ میں نے آپ کی کھنکارنے کی آواز سنتے ہی اس کو چارپائی تلے چھپا دیا۔ آپ میرے پاس میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور میرے گلے میں دھاگا دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اسے میں نے دم کروا کر پہنا ہے۔ آپ نے یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور کہا، عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے۔ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور ڈورے اور دھاگے پہننے والا یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم جھاڑ کر دیتا تھا اور اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جایا کرتا تھا۔ تجھے یہ کافی تھا کہ تو وہ کہتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتائی جو ابو داؤد میں آئی ہوئی ہے، اذهب الباس رب الناس
اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ عبداللہ بن حکیم بیمار پڑے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی ڈور و دھاگا لٹکا لیں تو اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا ڈور و دھاگا لٹکاؤں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو چیز لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جو شخص کوئی بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہنا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یعنی جب کوئی کام کے لیے کوئی جا رہا ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوا بول دیا، بلی نظر آ گئی، فقیر نظر آ گیا، اپنے کام سے لوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس طرح کا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کہیں کہ اس گناہ سے بچ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا شک گزرے تو کہا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔